اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے، آج اس کو بھی دھونا چاہوں گی. لکھیے ویسٹ نے ایک پکار لگائی کہ نبی نے، ہم تو نبی کہتے ہیں نا، وہ تو محمد کہتے ہیں، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا. یہ الزام ہے. اب سیرہ پڑھ رہے ہیں آپ، جنہوں نے زاد الخیر کے ڈے 4 میں سیرہ کا خلاصہ لیا، ان کو تو بہت اچھی طرح پتہ چل گیا کہ آپ کی مدنی زندگی کتنے غزوات اور جنگوں سے بھری ہوئی ہے. 75 پلس تھے، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے 13 سال تک کفر و ایدیکم پہ عمل کیا، کوئی تیر تلوار نہیں اٹھا تھا. تو جملہ درست کیجیے گا، محمد مصطفیٰ سراج منیر نے حسن اخلاق کے ساتھ اسلام پھیلایا، کیونکہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر سے ملتی ہے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 نوٹ کر لیں، جب بھی موقع ملے اس کو جا کر پڑھ لیں. خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا سچے خوابوں کے ساتھ. جو رات کو خواب میں دیکھتے، دن کی روشنی میں وہ وحی ہو جاتا. پھر سیکنڈ سٹیپ کیا ہوا؟ تنہائی پسند ہو گئی، غار حرا میں خلوت نشینی شروع کر دی. کئی دن اور رات مسلسل اللہ کی عبادت کے لیے وہاں رہتے اور یاد الہی، ذکر و فکر، اور سب سے بڑی بات تدبر، غور و فکر کرتے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا نہ آتے، تھوڑا سا توشہ ساتھ لے جاتے. جب وہ ختم ہو جاتا تو ایک محبت کرنے والی ایک خوبصورت بیوی اللہ نے آپ کو دی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چونکہ وہ عمر میں بڑی تھی تو سنجیدہ تھی. فرق پڑتے، وقت کے ساتھ میچورٹی آتی. چھوٹی عمر کی لڑکیاں پسند تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ خدمت کرنے سے تو کروانا چاہتے ہیں، یاد دیکھنے سے زیادہ دکھانا چاہتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے نپی تلی اور بہت ہی جہاں دیدہ خاتون کے طور پر اللہ کے نبی کو کیوں دیا کہ آپ کی زندگی میں اب یہ بڑے کام آنے والے تھے. اور یاد رکھیے جو لوگ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں نا، پھر ان کے اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں رہتا، نہ فکر رہتی، نہ پرواہ رہتی، نہ ہوش رہتی. غم یہ ہوتا ہے کہ جس کام پہ لگے اسی پہ لگے، پھر دل جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا کر دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں. تو جیسے خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا کرتی تھی اور آپ کو کھانا دیتی. آج بھی حضرت خدیجہ کے خصائص بیان کرتے ہوئے وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو خبر دی تھی وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے سلام کیجیے گا. تو ایک سائڈ کا نقطہ شوہروں کے لیے بھی اور بیویوں کے لیے بھی. اگر آپ کا اسپاؤس واقعی اللہ کے کسی راستے میں لگا ہوا ہے، آپ کی بیوی قرآن کا کوئی کورس کر رہی ہے، پہلے تو اسٹوڈنٹ بنے گی، آج کل 12 قرآن سننے آ رہی ہیں، آج کل زوم پہ 2-2.5 گھنٹے کا ایک سیشن سنتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ، آپ تھوڑے سے کیئرنگ ہو جائیے. یہ بیوی جو پڑھ کے آئے گی نا آپ کو فائدہ دے گی. اگر آپ کی امی کو کام کر رہی ہیں دین کا تو بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ اس امی کی برکت سے بتائیں اور کیا نہیں دے دے گا. اور اسی طرح یہ پیغام ان ساسوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی باہیں پڑھتی پڑھاتی ہیں. میں پڑھنے سے بات شروع کر کے پڑھانے اور ایڈمنس بننے تو کروں گی. آج کے دور میں وہ لوگ نایاب ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں کہیں ملیں گے ڈھونڈے سے، اگر دیکھیں جو اللہ کے دین کی خدمت کریں. اور دین کی خدمت کا پہلا اسٹیپ آپ لوگ ہیں جو بیٹھ کے سن رہے اتنے پیار سے. میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی پیاری سسٹرز میرے سامنے بیٹھیں گی اور میں ان کو یہ دار قرآن کراؤں گی. اتنی پیاری سرزمین، اتنا پیارا ملک، اتنے پیارے آپ سارے، اور اتنی اچھی جگہ جو اللہ نے ہمیں دی. اس سے زیادہ اور کیا شکر ادا کرے بندہ کہ 24 گھنٹے سجدے میں سر رکھ دے پھر بھی وقت ادا نہ ہوگا. تو کوآپریٹو بنیے. اسی طرح وہ بیویاں جن کے شوہر دعوت میں ہیں یا جہاد پہ ہیں یا وہ کسی بھی نیکی کے کام میں اپنے مرد کمانے چاہتے ہیں، وہ بھی تو نیکی کا ہی کام ہے نا. تو ہمیشہ ایک دوسرے کے کوآپریٹو رہیے. یہ حضرت خدیجہ کی سنت سمجھ کر میں نے آپ سے چند باتیں شروع کر دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن اچانک جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ اقرأ باسم ربک، پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا وما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوئی نہیں ہوں، میں تو نہیں جانتا کیسے پڑھتے ہیں. پھر فرشتے نے آپ کو جھنجھوڑا، ایسا جھنجھوڑا کہ جیسے طاقت جواب دی جاتی. پھر کہا پڑھیے تو یہ عمل ہوتا جائے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پہ جاری کر دیا اقرأ باسم ربک سے لے کے وہ 5 آیات تھی. اس کے بعد کیا ہوا، جہاں سے آپ کا یہ موضوع اخلاق نبوی کا سمجھ آئے گا
جب آپ واپس گئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے. یہ واقعات آپ نے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ زملونی دسرینی مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا, اس سے آپ کا ڈر جاتا رہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ نے پورا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف ہے. کیونکہ یہ عمل اتنا انوکھا تھا کہ جس کی پہلے سے کبھی کوئی پریکٹس نہیں تھی, کوئی تجربہ نہیں تھا. پھر انہوں نے آپ کی ڈھارس بڑھائی. اور سنیے وہ جملے جو آپ کو مجھے اپنے لیے نوٹ کرنے ہیں. حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کا خیال صحیح نہیں ہے, اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں, آپ تو کنبہ پرور ہیں, یعنی اپنے خاندان کا خیال کرتے ہیں. آپ کا اخلاق کتنا پیارا ہے, بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں, مہمان نوازی میں بے مثال ہیں, اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی گہرائی سے کہ اس طرح قرآن میں جتنی دفعہ نبی پہ پیار ہے, خاموشی صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد ہے, اتنا ہی کہتے ہیں. آپ کو تو مختصر طویل درود بھی ہے, یہ بھی ساری چیزیں آپ سیکھیں گے آگے جا کے. تو اللہ کے نبی پہ محبت ڈالیں. اب دیکھیے بیوی کی یہ گواہی کتنی بڑی ہے. گھر کے فرد جو ہے سب سے بڑے گواہ ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کو کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا اخلاق بہت پیارا تھا. یہی گواہیاں اگلے ادوار میں آپ کے ازواج سے بھی ملتی ہیں. جب ایک موقع پہ آپ نے اپنی بیویوں سے ہلا کیا اور کہا کہ جا کر مشورہ کر لو میرے بارے میں, میرے ساتھ رہنا تو ایسے ہی رہنا پڑے گا تنگی ترشی میں, اور چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. تو سب نے کیا کہا تھا, جس میں سب سے پہلے عائشہ صدیقہ تھی کہ میں آپ کے بارے میں کسی سے کیوں پوچھوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف آپ چاہیے. اور بھی یہی جواب سب کا تھا. تو یاد رکھیے گا, میری آپ کی سب سے بڑی گواہی میرے گھر والے دیں گے, میرے ساتھ والے دیں گے, میرے ساتھ کام کرنے والے دیں گے. کبھی دل بڑا کر کے پوچھیے تو صحیح, آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں کیسی ماں ہوں, بچوں سے پوچھیں. میں کیسی ساس ہوں, میں کیسی بہو ہوں, میں کیسی مالکن ہوں, پوچھئے. پھر دیکھیے آپ کا دل گواہی دے گا آپ کیسی ہیں. اور نبی سے ہمیں یہی سیکھنا ہے. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.